میرا سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے حوالے سے ہی ہے، اور قادیانی کن کن آیات سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں؟ یہ شکریہ۔ مرزا قادیانی نے اپنی زندگی میں 1881 سے کام شروع کیا۔ 1881 سے، جیسے ابھی ہمارے ناگڑیاں کے دانیال نے بتایا نا کہ مرزا قادیانی 1839 یا 40 میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے، پیدا ہوا 1839 یا 40 میں، یہ خود اس نے لکھا ہے کتاب میں۔ اور جو باقاعدہ کام شروع کیا وہ 1881 سے کام شروع کیا اس نے، اپنے آپ کو پہلے مناظر، پھر مصلح، پھر مجدد، پھر بیعت لینی شروع کی۔ پھر 1890 کے قریب اس نے اعلان کیا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر نہیں گئے، ان کا آسمان پر جانا ثابت نہیں ہے، واپس آنا ثابت نہیں ہے۔ اور اس نے پھر کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی 30 آیات کو تختہ مشق بنایا۔ 30 آیات کو مرزا قادیانی نے پیش کیا کہ یہ آیت بھی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کر رہی ہے، یہ آیت بھی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کر رہی ہے، یہ آیت بھی ثابت کر رہی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے جتنی آیات کو تختہ مشق بنایا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرنے کے لیے، ان میں سے ایک آیت کا نازل ہونے کا مقصد ہی یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اعلان ہو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے ہی نہیں کہ وہ آیت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرنے کے لیے نازل ہوئی ہو۔ اب دھوکہ کہاں سے کھایا، اور کہاں سے دھوکہ کھایا، کہاں سے غلطی لگی، اور پھر مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں توفی کے لفظ سے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاں بھی لفظ توفی کا آیا ہے، یا عیسیٰ انی متوفی کا، تو وہاں توفی کا مطلب مرزا قادیانی نے وفات کا کیا ہے، جبکہ اہل علم یہ بات جانتے ہیں، ہمارے علماء یہ جانتے ہیں، یہ مسئلہ اصل میں علمی مسئلہ تھا، اس کو عوام میں لا کے اور عوامی مسئلہ بنا کے جہالت کو پھیلایا ہے۔ لفظ توفی عربی زبان کا جو توفی ہے اس کا مطلب پورا پورا لینا ہے، عربی زبان کا توفی، اور اس کو قادیانی پیش کرتے ہیں، دیکھو جی اردو میں ہم کہتے ہیں نا متوفی فلاں، متوفی فلاں، بھئی یہ اردو والا متوفی ہے، عربی کا جو توفی ہے اس کا مطلب تو پورا پورا لینا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پورا پورا لے لیا، یعنی جسم اور روح سمیت پورا اٹھا لیا اللہ نے۔ اس لیے پورے قرآن مجید میں آقا علیہ السلام کی زندگی سے لے کر آج 1450 سال ہو گئے، تمام مترجمین نے، جتنے ترجمہ کرنے والے ہیں، جتنے مفسرین ہیں، سب نے توفی کا مطلب کیا لکھا ہے، اٹھا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، یعنی پورا پورا لے لیا، پورا پورا لے لیا کر لے، یعنی جسم اور روح سمیت۔ تو توفی کے لفظ سے دھوکہ کھایا ہے۔ توفی کا مطلب اردو والا مکس کر بیٹھے، مکس کر دیا اردو والا، جس کی وجہ سے دھوکہ کھایا ہے اور دھوکہ دیتے ہیں، اور باقی آیات کو تختہ مشق بنایا، اس کی اپنی مرضی کی تعویلیں کر کے، اپنی مرضی کی تشریح اور تفسیر کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ قرآن مجید کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہو۔ ہاں کب تک، اچھا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تو ہونی ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے فوت ہونا ہے، کب، نازل ہونے کے بعد اپنے حصے کا جو کام کرنا ہے، جو اللہ نے ان کے ذمہ لگایا ہے وہ کام کر کے پھر ان کی وفات ہوگی، لوگ ان کا جنازہ پڑھیں گے، اور کہاں دفن ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام، مدینہ میں آقا علیہ السلام کی قبر مبارک کے ساتھ۔ ایک پمفلٹ ہے ہمارے یہاں، جو ہمارے مناظر بھی ہیں اور مستقل یہاں مرکز میں قیام ہے، اور اس وقت مرکزی ہمارے ناظم اعلیٰ ہیں مولانا محمد مغیرہ صاحب، انہوں نے قرآن مجید کی ساری آیات جمع کر دی ہیں، ایک پمفلٹ ہے، آپ کو مکتبے سے مل جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر مرزا قادیانی نے جو آیات پیش کی ہیں ان تمام آیات کا جواب، اور اس کے بعد توفی پر پوری بحث، اور توفی کا لفظ قرآن میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، وہ پورا ایک پمفلٹ ہے اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے بارے میں، وفات و حیات، یہ پمفلٹ ضرور لیں مکتبے سے۔ ایک بات یاد رکھیں، کسی علاقے میں آپ اپنے علاقوں میں رہ رہے ہوں گے، کوئی کسی علاقے میں، کسی بازار میں، کسی شہر میں، کسی محلے میں کسی قادیانی کا پتہ چلتا ہے، تو آپ ہمارے مبلغین سے رابطہ کریں گے کہ بھی اس کو دعوت کیسے پہنچانی ہے، دعوت پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ خود دعوت دینے لگیں گے تو بعض دفعہ شکار ہونے کا خطرہ ہے، خود اگر دعوت دینے لگیں گے تو شکار ہونے کا خطرہ ہے۔ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں
ایک بھاری آدمی گٹر میں گر گیا تو میرے جیسا سنگل پسلی اس کو ہاتھ دے کے نکالنا چاہے گا تو خود وہ بھی الٹا گٹر میں گر جائے گا، ٹھیک ہے نا، الٹے منہ کے بل گٹر میں گر جائے گا۔ اس لیے اگر اس کو ہاتھ دے کے کسی کو گندگی سے نکالنا ہے تو خود کوئی مضبوط کڑا تھاما ہوا ہو، کہیں ہاتھ مضبوط پڑا ہوا ہو، پھر اسے پکڑ کے نکالا جائے۔ تو اس لیے دعا تو ضرور کریں، ہدایت ہے، قادیانیوں کی ہدایت کے لیے دعا ضرور کیا کریں کہ یا اللہ ان سارے قادیانی کو ہدایت نصیب فرما دے۔ یہاں جو فکر ہے ہمارے بزرگوں نے یہ جو بنیاد رکھی ہے اس کی فکر یہی ہے